نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہمارے اور آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں دنیا میں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، لیکن اس کام کا ثواب اور اس پر اجر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے اور انعامات ہیں وہ اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب بندہ ایمان والا ہو۔ اللہ کے ہاں اعمال صالحہ کے لیے ایمان کی شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال صالحہ جو ہے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ آج دنیا میں بہت تنظیمیں ہیں، بہت بڑی بڑی جماعتیں، تحریکیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں کہ بہت سے بھلائی کے کام کرتی ہیں۔ کھانا کھلانا، لوگوں کے مکان بنوا دینا، پانی کا انتظام کر دینا، بہت کام کر رہے ہیں۔ غیر مسلم ہیں یا اہل کتاب ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، لیکن وہ بھی بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اللہ ان کو اس کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو انعام ملنا ہے، جو اجر ملنا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو آخرت میں انسان کو جنت ملنی ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے۔ بغیر ایمان کے چاہے جتنے اچھے اعمال کر لے، اس کو کلمہ اچھی طرح سے یاد ہو، قرآن بھی پڑھ لیتا ہو، لیکن ایمان نہ ہو اس کے دل کے اندر، تو پھر وہ سارے اعمال اس کے بیکار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے اندر ایمان ہے، اور چاہے بہت کمزور ایمان ہی کیوں نہ ہو، ایسا ایمان ہو جو اس کو اعمال پہ بھی نہ کھڑا کر سکتا ہو، لیکن پھر بھی اگر اس کے اندر ایمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ایمان کے خلاف ہو، تو پھر اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہت سے حدیث میں واقعات ہیں، مشہور ہیں، کہ ایک شخص جو تھا یا ایک زانیہ عورت تھی، اس کی کیا زندگی تھی، فاحشہ تھی، زناکاری کا کام کرتی تھی، لیکن بہرحال ایمان تھا اس کے پاس۔ تو اس نے ایک کتے کو پانی پلایا تو اس کا کام، ایمان کام آ گیا اس کا، کہ آخرت میں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بخش دیا۔ کیوں؟ ایمان تھا۔ ایمان نہ ہوتا تو اگر کوئی بیت اللہ کے پاس جا کے حاجیوں کو بھی پانی پلا دے، کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل کرتا رہے، لیکن اس کے پاس ایمان نہیں ہے، تو اس عمل پر اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کریں، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی کے اور جو بھی جنت کے وعدے ہیں وہ ان کو حاصل ہوں گے۔ تو بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایمان کی بنیاد جو ہے، اور اس کے دو کلمے بھی مشہور ہیں، ایمان مجمل اور ایمان مفصل، کہ اس کے اندر ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہوتی ہے، یعنی ہمارے جو ارکان ہیں اسلام کے مشہور ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 5 ارکان ہیں، ہے نا۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے، اس کے بعد نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ یہ 5 جو ہے بنیادیں ہیں اسلام کی۔ اس سے ہٹ کر کے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ان 5 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔
یہ پکی بات ہے کہ کوئی کہے کہ ہم نماز کو مانتے ہیں زکوٰۃ کو نہیں مانتے، کافر، ایمان سے خارج۔ کوئی کہے کہ ہم حج کو نہیں مانتے ہیں یا روزے کو نہیں مانتے ہیں، تو اگر انکار کرے گا تو انکار ہی کفرہ کے معنی ہی آتے ہیں انکار کرنے کے۔ جو خدا کا منکر وہ بھی کافر، جو خدا کے احکام یعنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا منکر وہ بھی کافر۔ تو انسان کفر میں چلا جاتا ہے، اس کو ہم کافر کہتے ہیں، یعنی خدا کا وہ منکر ہو گیا، خدا کی باتوں کو ماننے والا نہیں ہے، تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیاد ہے کہ ہم کسی چیز کا ہاں نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، کہ ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کر پائے، ہم اپنی کوتاہی کی وجہ سے حج فرض ہے نہیں کر سکے یا روزہ نہیں رکھ سکے۔ تو یہ کوتاہیاں جو ہیں یہ تو ایسا عمل ہے جس سے انسان گناہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، ایمان سے نہیں نکلتا ہے، لیکن انکار کر دے گا تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز ہمارے عقیدے میں جو ہے اس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ توحید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، وحدہ سے بنا، وحدہ یوحد توحید، اللہ کو ایک ماننا، یعنی اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الہیت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اس کا نام جو ہے توحید ہے، کہ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ جو ایمان کے بعد ہے وہ شرک ہے، اور اللہ نے قرآن میں بڑے صاف لفظوں میں اعلان فرمایا کہ دیکھو، ہے نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو اللہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ہے نا، خالق کائنات نے ہی اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتا۔ اب اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں چاروں طرف شرک ہی شرک ہے، ہم مشرکین کے بیچ میں رہتے ہیں، تو شرک ہے، شرک کی مختلف شکلیں ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اور بہت سے موقع ایسے آتے ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچ کر کے کہ یہ تو رواداری کی چیز ہے، یہ تو برادران وطن کے ساتھ محبت کی چیز ہے، وہ شرک کر بیٹھتا ہے۔ اب جیسے ابھی مندر کا مسئلہ آیا، اب بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس میں گئے، بیٹھے ہوئے تھے بڑی بڑی ٹوپیاں لگا کر کے۔ اب جب ان کے اوپر ہمارے علماء نے فتویٰ لگا دیا کفر کا، تو اب وہ چلا رہے ہیں، ایسے ہی لوگ چاہیے وہاں میڈیا میں، تو وہ چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہندوستان ہے، یہاں فتویٰ نہیں چلتا ہے۔ تو بات تو صحیح ہے ان کی، فتویٰ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ اس چیز کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کے پاس پولیس جائے گی، آپ کو پکڑ کے لے جائے گی کہ چلیے آپ نے غلط کام کیا ہے، جیل چلیے، نہیں۔ فتویٰ کا مطلب اللہ کا حکم سنا دیا گیا، آپ نے ایک ایسا کام کیا جو اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اللہ کے حکم کے خلاف تھا، اس لیے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اب آپ اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں، چاہے مائک پہ جا کے چلائیں، چاہے میڈیا میں چلائیں، اس سے وہ چیز تو نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ ختم کرنے کے لیے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اپنا دوسرا نکاح کرنا پڑے گا آپ کو جا کر، وہ تو سارے احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، جو یہ پروگرام تھا، جو بھی اس میں گیا، کیوں گیا؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہاں ایک اللہ کا گھر تھا، ایک مسجد تھی، اس کو توڑا گیا، زبردستی وہاں قبضہ کیا گیا، اور پھر وہاں پر مورتیاں رکھی گئیں، اور اس پروگرام میں ایک مسلمان اس نیت سے شریک ہو کہ ہم بھائی چارہ قائم کریں گے۔ اس کا نام بھائی چارہ ہے، اس کا نام جو ہے برادران وطن کے ساتھ محبت ہے؟ نہیں، ایک دائرے کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہر چیز کا دائرہ ہوتا ہے۔ ہمیں برادران وطن کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے اچھا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ اچھی چیز ہے، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، یہ جو ہمارے اسلام کا پیغام ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ ہوگا۔ اب ہم
دوستی میں محبت میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم جا کے ٹیکا لگانا شروع کر دیں، ہم کشکا لگا لیں، ایک دن مسجد میں جائیں تو ایک دن مندر بھی چلے جائیں. تو اس کا یہ تو شرک ہے، اور شرک کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. اور یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. بڑے سے بڑا گنہگار ہو، سینکڑوں ہزاروں قتل بھی اس نے کیے ہوں، اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک کرے گا تو شرک تو اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے شرک کی. اللہ نے اس کا اعلان قرآن میں جگہ جگہ کیا ہے، اور بہت سے اس کے واقعات بھی ہیں. کوئی گنجائش نہیں. تو ہمیں اس دائرے کو باقی رکھنا ہے کہ غیروں کے جو تہوار ہوتے ہیں یہ رواداری نہیں ہے کہ ہم ان کی دیوالی میں جا کے شرکت کریں، وہ ہماری عید میں آ جائیں. وہ آئیں ٹھیک، اس لیے کہ ان کے ہاں تو نہ کوئی مذہب کا معاملہ ہے، نہ کوئی دائرہ ہے، نہ کوئی ان کے ہاں شریعت ہے، نہ کسی کا ان کے سامنے طریقہ ہے. تو وہ بھیڑ بکری کا معاملہ ہے، جو جہاں جھک گیا وہاں جھک گئے، جہاں کھڑا ہو گیا وہاں کھڑے ہو گئے. ہمارے پاس تو پورا ایک واضح طریقہ ہے، اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدیث اور قرآن ہمارے سامنے ہے، اور اس نے لکیر کھینچ دی ہے کہ کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، بیمار ہے اس کی عیادت کر سکتے ہیں، اس کے ہاں شادی ہے اس میں شرکت کر سکتے ہیں، کسی خوشی کا موقع ہے ہم اس کو بلا سکتے ہیں، اس کے ہاں جا سکتے ہیں، اس کی دعوت کھا سکتے ہیں، اس کو دعوت کھلا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، اسلام اس سے نہیں منع کرتا ہے. ہم جیسے بھی ہو سکے ان سے دوستی تعلق اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس سے کون منع کرتا ہے؟ اس میں تو ہمارے اسلام کا جواب ہی نہیں ہے کہ ہمارے صحابہ کا کیا عمل تھا، اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا کہ کافر اور مشرک جو قیدی آتے تھے، خود ہمارے صحابہ بھوکے رہتے تھے لیکن ان کو کھلا دیتے تھے. خود اپنے پاس کپڑا نہیں ہوتا تھا لیکن ان کافر اور مشرک کو کپڑا پہناتے تھے. یہ اسلام کا وہ تھا. لیکن اب کہو کہ نہیں، ہم تمہاری مورتی کی ایک دن پوجا کر لیتے ہیں، تم بھی مسجد آ جاؤ. یا ہم سوچیں کہ کوئی جو ہے غیر مسلم ہے وہ ٹوپی لگا لے اور رومال اوڑھ لے تو بہت بڑا وہ کیا ہمارا دوست بن گیا. وہ یہ چیز تھوڑی ہے اسلام میں. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہمارے یہاں بڑی جہالت ہے. کوئی نیتا ٹوپی لگا لے تو ہم پھولے نہیں سماتے، اس کے پیچھے جو ہے کود جائیں گے جہنم میں. ارے ٹوپی لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹوپی لگا لے اور ہم کشکا لگا لیں؟ نہیں، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، وہ کرے، اس کا دین ہے. ہم کیوں اس کو کہیں گے ٹوپی لگانے کو؟ ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، ہم کیوں جائیں گے بھائی اس کا عمل کرنے کہ ہم جائیں کسی مورتی کے سامنے جھکنے یا ہاتھ اٹھانے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑی صاف تعلیمات ہیں. اللہ علیہ وسلم جب ابتدائی دور تھا مکے کا، تو جب دعوت شروع ہوئی، اسلام شروع ہوا، تو اس میں جو ہے بہت طرح کے مسائل ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب اسلام کی اور مسلمان کی طاقت بڑھنے لگی مکے میں، تو مشرکین بڑے پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. اور پریشانی کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. جیسے ہمارے ملک میں مسائل کے حل کے لیے بہت سے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سی ترکیبیں سجاتے رہتے ہیں. تو مشرکین جو تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی یہ جو آپس میں لڑائیاں چل رہی ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، یہ جو مسائل چل رہے ہیں، اس سے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو ایسا کرتے ہیں، ایک صلح کا راستہ نکال لیتے ہیں. اور وہ راستہ یہ ہے کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیجیے، مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات انہوں نے ایک پیشکش کی. تو اللہ علیہ وسلم نے سرے سے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا چلیے اتنا نہیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے بتوں کے پاس، اس وقت تو کعبۃ اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے، کہا کہ چل کر کے آپ ان کے سامنے ہاتھی اٹھا دیجیے. علیہ وسلم جو ہے اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. کہا کہ آپ ایسا کریے کہ ہمارے بتوں کو کم سے کم آپ کچھ برا تو مت کہیے، ان کو چھوڑ دیجیے، ان کا انکار تو مت کریے، آپ خاموشی اختیار کر لیجیے. علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل فرمائی. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، دائرہ لکیر کھینچ دی، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. کہا کہ اے کافروں، کافر کہہ کے مخاطب کیا قرآن نے کہ قل، اے اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یا ایھا الکافرون، اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ اعلان کروایا اللہ علیہ وسلم سے، قرآن نے اس کو واضح کیا، اور آگے چل کر کے فرمایا ہے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم۔ کہا کہ دیکھو آگے کا بھی انکار کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں کبھی ان کی پوجا نہیں کروں گا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ولی ہے نا، میرا دین میرے لیے۔ صاف لفظوں میں کہلوا دیا کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہیں، یہ صلح کی چیز نہیں ہے کہ چلیے ایک دن آپ ہماری مندر میں آ جائیے اور ہم آپ کی مسجد میں آ جائیں۔ یہ کوئی صلح ہے؟ یہ صلح نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں، شرک سے، بت پرستی سے، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی اس میدان میں اللہ نے گنجائش نہیں رکھی۔ ورنہ وہ مشرکین کیا تھے؟ مشرکین اللہ کو مانتے تھے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے، قرآن ان کی چیزیں نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ سیدھے جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے بت تھے، لات، منات، عزا، یہ سب ان کے بت تھے، ان کو اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی اللہ اصل ہے اور یہ سب اس کے وزیر ہیں، کام اللہ نے بانٹ رکھا ہے۔ تو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی کسی دوسرے کو شریک کرے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اعلان کروایا کہ نہیں نہیں، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور کبھی نہیں کروں گا، اور تم بھی نہیں کرو گے، ظاہر سی بات ہے، جو تم کر رہے وہ تم کرو، جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کریں، صاف بات۔ آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، جو میری شریعت، جو میرا دین کہتا ہے میں اس پر عمل کروں گا، جو آپ کا دین کہتا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ تو اسلام کہیں رکاوٹ ڈالتا ہے؟ ہمارے اسلام میں تو دوسرے کے بتوں کو گالی دینا بھی منع ہے، ہم برا بھلا نہیں کہتے ہیں، ہے نا، نہیں کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ قرآن نے کہا کہ نہیں نہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے معبودوں کو تم گالی مت دو، ورنہ تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے۔ تو منع کیا، ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس کی پوجا کرتے ہیں کریں، خوشی سے کریں، وہ ان کا دین ہے، ان کا مذہب ہے، کون کہاں جاتا ہے، کہاں جھکتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، وہ جائے جھکے، لیکن ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک خالق کو مانتے ہیں۔ ہم نہ اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، نہ اس کی الوہیت میں، یعنی رب بھی وہی ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اور وہی موت دے گا ہمیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس میں شرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی الوہیت، یعنی وہی معبود ہے، وہی معبود ہے نا، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کسی دوسرے معبود کو ہم اس کا درجہ نہیں دے سکتے جو درجہ اللہ کا ہے، یعنی معبود صرف ایک ہوگا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، یہی تو کلمہ پڑھا ہم نے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ تو ہمارا تو سارا دار و مدار اسی کلمے پر ہے کہ ہم جو ہے جب اسلام میں داخل ہوئے تو ہم نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ہم سب کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا، اس پر بھی ایمان لانا اور اللہ پر بھی ایمان لانا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بڑا خراب ماحول چل رہا ہے، آج ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے۔ حدیث میں کہا گیا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یصبح کافرا ویمسی مؤمنا، اور یمسی مؤمنا یصبح کافرا، صبح کو مومن شام کو کافر، شام کو مومن صبح کو کافر، ہے نا؟ کیوں؟ اپنے ایمان کو دنیا کے لیے بیچ دے گا۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، کوئی کسی کی مورتی بنا کر کے، نام اس کا بڑا اچھا ہے مسلمان کا، لیکن وہ مورتی بنا کے پیش کر رہا ہے، کیوں؟ اس کو دنیا کا فائدہ چاہیے، وہ جانتا ہے کہ یہ حکومت کیسے خوش ہوگی، اسی سے خوش ہو جائے گی
کہ ان کا نام لے لو، ان کے سامنے جا کر کے وہاں جھک جاؤ. بڑی آپ دیکھیں بہت سی ویڈیو چل رہی ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں مسلمان ہیں، ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس لائن میں لگ کے وہ جا رہے ہیں اور وہاں مندر میں جا کر کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مشرک ہو گئے، شرک ہو گئے، کچھ بچا نہیں. ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح بھی کرنا پڑے گا. اور نہیں تو کوئی لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں، کوئی زبردستی نہیں ہے. جائیے، وسیم رضوی تھا نا ایک کم بخت، بہت کودتا تھا، قرآن پر اس کو اعتراض تھا، اللہ نے اٹھا کے اس کو جیسے دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دی جائے ایسا پھینک دیا کہ آج جا کے پڑا ہے وہ ان کے مٹھ میں، نہ ادھر سے پوچھ نہ ادھر سے پوچھ، ہے نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، گئے دونوں طرف سے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ خودکشی کر لوں. کر لو خودکشی، کرو گے ہی، اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے ٹکر لے رہے ہو. ارے ٹھیک ہے گناہ کرو، یہ گناہ کرنا تو ایک الگ بات ہے. اللہ سے مقابلہ کرو گے، اللہ کی بغاوت کرو گے، اللہ کی کتاب کا انکار کرو گے اور اللہ تم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ جرأت نہیں کرنی چاہیے. تو شرک سے بچنا ہے ہمیں اور آپ کو، بہت بچنا ہے، بہت دور رہنا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے وسلم نے کہ اگر ہے نا لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا. وَإِن قُطِعْتَ اور حُرِّقْتَ، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو بھی شرک مت کرنا. اور یہ دیکھیں ہمارے صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنا ستایا جاتا تھا، کتنی تکلیف دی جاتی تھی کہ اس تکلیف کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. لیکن ان کا نعرہ کیا تھا؟ احد. وہ کیا کہتے تھے؟ احد. اور یہی تو ان کی چڑھ تھی، وہ احد ہی تو سننا نہیں چاہتے تھے اور وہ بار بار کہتے تھے احد یعنی اللہ ایک ہے. مارو، کتنا مار سکتے ہو، تم مار کے تھک جاؤ گے لیکن میرے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے بھی ملک کے حالات ہوں، کیا ہم اپنا ایمان چھوڑ دیں گے؟ ہم کسی دوسرے کو اپنی دکان پہ لانے کے لیے مورتی رکھ لیں گے؟ ایسی خبریں. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک صاحب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن صرف دکان میں اس لیے مورتی رکھی ہے انہوں نے تاکہ دوسرے لوگ آئیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ مسلمان، تو ان کی دکان میں وہ گراہک آئیں. ایمان کا سودا کر رہے ہیں دنیا کے لیے. ارے اللہ کے بندو، اللہ نے رزق مقرر کر رکھا ہے، کوئی دنیا کی طاقت ہمارا رزق نہیں چھین سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی ہے. دنیا والے کیا کر لیں گے؟ حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے نفع نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اگر میرے اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ میری گردن کٹ جائے اللہ کے راستے میں تو کٹا دو. موت تو آئے گی، وقت پہ آئے گی، نہ آگے آئے گی نہ پیچھے آئے گی، کچھ نہیں. یہ تو ہماری زبان کے جملے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب وقت سے پہلے چلے گئے. کوئی نہ وقت سے پہلے جاتا ہے نہ وقت کے بعد جاتا ہے. اس لیے کہ یہ عمر تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی لکھ دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی فرشتہ آتا ہے، روح ڈالتا ہے اور لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی. ایک دن کی زندگی تو ایک دن دنیا میں آ کے وہ چلا جائے گا، ایک مہینے کی ہوگی ایک مہینہ رہ کے چلا جائے گا، ایک سال کی ہوگی ایک سال کے بعد چلا جائے گا، 100 سال کی ہوگی 100 سال کے بعد جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، اتنی پکی تعلیم ہم سب کے آقا نے دی ہے، ہمیں اتنا پکا عقیدہ دیا توحید کا، اور پھر بھی ہم ڈگمگا جائیں دنیا کے ڈر سے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ہم ایمان سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں ڈر لگتا ہے اس حکومت سے اس حکومت سے ان سے ان سے. ارے کچھ مت کریے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیے، آپ کا سارا مسئلہ حل. زندہ رہے تو بھی ٹھیک، مر گئے تو بھی ٹھیک، جانا تو وہی ہے ہمیں، وہی ہماری آخری منزل، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا ہے، شرک سے بہت زیادہ دور رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایمان پر جمیں، توحید پہ جمیں اور